السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں ود اے تھیم جو کہ ہماری ہے فرام ریچول ٹو ٹرانسفارمیشن۔ ایک ٹرانسفارمیشنل پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم کریں گے ایک اپنا ایکشن پلان، ایک عملی قدم۔ اس میں ہم کیا کریں گے کہ ایک ہارٹ چیک اپنا کریں گے، اپنا دل دیکھیں گے کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے نہیں، اور ایک سننا، ایک قرآنی حکم، اس پر ہم کام کریں گے، ایک سنت کا اپنی زندگی میں اضافہ کریں گے۔ اور یہ دعا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ جو پہلے ہفتے کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کہ اپنی ترتیب بنائیں گے اور اپنی نیت کو صحیح کریں گے، رینیو کریں گے اپنا انٹینشن، اپنی نیت، اور اپنے ایکشن کو سنسیئرلی کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہماری آتی ہے نیت کی تجدید۔ کیوں ہم روزے رکھ رہے ہیں؟ ہم نے رمضان کی خالص نیت کرنی ہے۔ یہ جو ایک عربی نیت ہے، یہ دو مسنون نہیں ہے، لیکن یہ ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ شہر کہتے ہیں 12 مہینوں کو، تو شہر رمضان کا مطلب ہے کہ 12 پورے مہینے کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، تو رمضان کے مہینے کی، پورے مہینے کی ہم نیت کرتے ہیں۔ اپنی خالص نیت ہونی چاہیے، اپنی اتنی بہترین نیت ہم کریں، پھر اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ میں روزہ کیوں رکھ رہی ہوں، میرا مطلب کیا ہے روزہ رکھنے سے، میں کیوں رکھ رہی ہوں، کیوں میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دبا رہی ہوں اور بھوکے پیاسے رہ رہی ہوں، ہم کیوں رہ رہے ہیں۔ جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب کے دل جو ہیں وہ بالکل مطابقت رکھتے ہیں، بہت کوآرڈینیشن میں آ گئے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہ روزہ رکھا ہے۔ اور مجھے تو اتنی خالص نیت لگتی ہے، اور ہم سب کو ہی لگتی ہوگی، کہ ہم ایک اکیلے کمرے میں یا اکیلے گھر میں ہوتے ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، سامنے کوئی اچھا سا کھانا ہے جو ہم گرم کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ ہمیں اتنا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اور اس کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میں امید رکھتی ہوں کہ ہم سب یہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی ضرور اپنی زندگیوں میں رکھیں گے۔ پہلی چیز جو میں کہوں گی، جو سب سے اہم ترین چیز ہے، اور حدیث شریف اس کے اندر ہے کہ روزے کو پھاڑنے والی چیزوں سے بچو، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں غیبت اور جھوٹ۔ ان دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایوائڈ کرنا ہے۔ وی نیڈ ٹو ایوائڈ گوسپس اور جھوٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، طنز۔ یہ بھی بہت وہ ہے، ہم بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ طنز کا معاملہ بھی رکھتے ہیں، سارکیزم کا معاملہ رکھتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ آج سے ہم پورے مہینے اور اس کے بعد باقی پورا سال we need to watch our words۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ الفاظ جو میرے ادا ہوئے، یہ جملے جو ادا ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض۔ اور حدیث شریف موجود ہے ہمارے پاس جو یہ کہتی ہے کہ اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ، بھلی بات کیجیے یا خاموش رہیے۔ من سمت النجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ مہینہ ٹریننگ کا ہے، اور باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہم نے اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے۔ اس میں خاص طور پہ غیبت جو کہ کسی بھی اپنے بہن بھائی کی برائی جو کہ اس کی پیش کی جائے، جو موجود نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اور اگر اس میں وہ برائی موجود ہو تو کہا موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے۔ تو ہم سب اس چیز کا بہت غور کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے دن کے پروگرام کے لیے، اگلے دن کی مام گلے کے لیے ہم تیار رہیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے نیت کو خالص کر لیا ہے، اور ان دو چیزوں سے خاص طور پہ بچیں گے۔ اور اگر کوئی ایسے معاملہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ پہ ایک پینلٹی لگائیں گے، جو کہ ہے صدقہ کرنا۔ ایک چیریٹی باکس گھر میں بنا لیں اور اس پر ڈال دیں، تو جتنی دفعہ ہم کوئی اس طرح کے کام ہمارے سلپ آف ٹنگ کے ساتھ ہو جائیں، یہ ہمیں نادانی میں ہو جائے، تو
تو ہم اس کا صدقہ ادا کریں گے تاکہ ہمارے نفس کو بھی شرم آئے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک